ہمارا 10واں موضوع ہے سیدنا ہاشم۔ عبد المناف کے جس بیٹے کا نام اونگیو تھا وہی ہاشم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یوں مشہور ہونے کی وجہ یہ بنی کہ جب ان کے سر پر خدا کے گھر آئے مہمانوں کی تواضع کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلانے اور جی بھر کے پانی پلانے کی ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے عجب شان دل بری سے اسے نبھایا۔ عام حالات میں تو کبھی ایسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں مشکل نہ آئی، مگر ایک بار مکہ کے قرب و جوار میں قحط پڑ گیا۔ خشک سالی ایسی آئی کہ صحرا میں بچنے والے بوند بوند کو ترس گئے۔ لوگوں کی زبانیں نکل آئیں، پینے کو ایک بوند پانی نہ ملتا۔ دور قریب ہر جگہ کے کنویں خشک ہو گئے، جانوروں کی ہڈیاں نکل آئیں، لوگوں کے پیٹ پچڑ گئے، گال ہنس گئے۔ اوپر سے حج کا موسم سر پہ آ گیا۔ عرب کے صحراؤں سے پیاسی مرجھائی اونٹنیوں کے سوار خدا کے گھر کے متوالے مکہ کی طرف سفر کرنے کا سوچنے لگے۔ اناج ناپید ہو گیا۔ عبد المناف کے بیٹے عمرو پہ تمام تر حاجیوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تھی۔ اس نے گھوڑے نکالے، اونٹ لیے، عرب کے ریگزاروں کو رونتا بھوکا پیاسا دو برے آسمان نیچے وہ شام کے سرسبز علاقوں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے اناج خریدا، پسوایا، پکوایا، پھر پکی پکائی روٹیاں اونٹوں پہ لاد کے حج کے دن عرفہ سے پہلے مکہ آ گیا۔ شام سے پکوا کے لائی ہوئی روٹیوں کے انبار اتارے، صحت مند اونٹنیوں کو ذبح کر کے دیگیں چڑھا دیں، گوشت اور شوربے سے بھری دیگوں میں لائی ہوئی پکی روٹیوں کو توڑ توڑ کر ڈال دیا، چورا چورا کر کے پھر مٹی اور لکڑی کے بنے پیالوں میں بھر بھر کے زائرین کو کھلا دیا۔ وہ اپنی نوعیت کا پہلا لذیذ ترین کھانا تھا، اور تھا بھی قحط کے دنوں میں جب لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پیش کیا ہوئے لذیذ گوشت کے شوربے میں چورا چور ہوئی روٹیوں والے کھانے کا نام سرید رکھ دیا، اور روٹی کو چورا چور کر کے کھلانے والے عمرو کو ہاشم کا خطاب دے دیا، اس لیے کہ ہاشم کا لفظ وہ چورا چورا کرنے والے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شاعروں نے ہاشم کے متا سرائی میں شاعری شروع کر دی۔ عبداللہ بن زلوی کے کہے اشعار یوں تھے: عمرو کا مرتبہ کتنا بلند تھا، جس نے اپنی قوم کے لیے روٹیاں توڑ کر شریف تیار کر لی۔ ان دنوں جب مکہ کے لوگ قحط سے پچکے ہوئے تھے، اس کے چچیرے بھائی وہاب بن عبدالقسی نے بھی شاعری کے پیرائے میں ہاشم کی مدح سرائی کی۔ ہاشم نے وہ بڑا بوجھ اٹھا لیا جسے اٹھانے، برداشت کرنے اور سر پر لاگ دے سرخرو ہونے کی آرزو سے دی ہر شریف کبھی آدمی سہمے بیٹھا تھا۔ دور شام کے علاقے سے وہ بوریوں میں اناج سے مہکی ہوئی ایسی روٹیاں پکوا کے لایا جن کی خوشبو کا ہر خالی پیٹ شائق ہوتا ہے۔ کیسی وسعت اور فراخ گلی سے ساری روٹیاں توڑ توڑ کے اس نے مکہ والوں کی ضیافت کی۔ فربا گوشت کے کاشوں سے لبالب ہر آدمی نے لکڑی کے ان بھرے پیالوں پہ ہاتھ مارے جو خوشبو اور ذائقے سے بھرے کناروں سے چھلک رہے تھے۔ مدح سرائی جہاں ممدوح اور ممدوح کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تیر کرتی ہے، وہیں وہ حاسدوں کا دل پر بجلی کی کڑک بن کر گرتی ہے۔ حسد دل کی ایسی بیماری ہے جو دوسرے کا رخ روشن دیکھ کے اپنا نشیمن جلانے پر تل جاتی ہے۔ ہاشم کے مدح سرائی سے جہاں کچھ غیروں کے دلوں کو کچو کے آنے لگے، وہیں اس کے اپنے سگے جڑواں بھائی عبد الشمس کے بیٹے امیہ کا دل آگ سے بھر گیا۔ امیہ کہنے کو ہاشم کا سگا بھتیجا تھا، مگر اپنے من میں عذاب پال کے بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اکا دکا آدمی سے اپنے دل کی جلن کہی، پھر احساس کمتری میں ڈوبا ہوا سر عام لوگوں میں کہتا پھرنے لگا: بڑا آیا چاچا ہاشم بنا پھرتا ہے، 4 روٹیاں کیا کھلا دیں، سخی داتا ہو گیا۔ ہم کیا کم ہیں، ہم نہیں کھلاتے لوگوں کو؟ ہمارے پاس بھی بتیرے اونٹ ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہمیں، ہمارے پاس بھی بہت سونا چاندی ہے، کیسے مان لوں وہ ہم قبائل قریش میں سب سے معزز ہے، میں اس سے زیادہ اس رتبے کے لائق ہوں۔ پتہ نہیں اس کو پتہ تھا یا نہیں، بہرحال لوگ جانتے تھے کہ امیہ کا باپ عبد الشمس ہاشم کا جڑواں بھائی تھا۔ دونوں جڑواں بھائی جس لمحے پیدا ہوئے تو دونوں عجیب انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ کہنے کو دونوں کے سالم نوزائیدہ جسم علیحدہ تھے، مگر ہاشم کے دانے بیر کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر کے تعلق کے چکا ہوا تھا۔ جیسے پیدا ہوتے سمے ہاشم نے پاؤں مار کے عبد الشمس کو سر جھکا دیا۔ دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوئے تو دونوں کی حیت کچھ ایسی تھی جیسے انگریزی کے 2 انچ سے 6 اور 9 بہم ملے ہوئے ہوں۔ ہاشم کے پاؤں اور عبد الشمس کے سر کو علیحدہ کرنے کے لیے مکہ کے ایک پرانے جرح کو چھری کے استعمال سے تھوڑا سا خون بہانا پڑا۔ دونوں بھائی علیحدہ تو ہو گئے، مگر مکہ کے گھروں میں کئی دنوں تک خون کی بہی ان چند بوندوں کے حوالے سے ذکر ہوتا رہا۔ کچھ ہنسی مذاق میں کہنے لگے، ان جڑواں بھائیوں کی اولادوں میں ضرور خون بہے گا۔ خون بہنے کی تو نوبت کی وقت نہ آئی۔ بہرحال امیہ بن عبد الشمس کا اپنے چاچا ہاشم کی فوقیت کو تسلیم نہ کرنے سے خون ضرور سیاہ ہو گیا۔ اس نے شور مچا دیا، میں نہیں مانتا ہاشم کو بڑا، کوئی بڑا آئے اور ہم میں فیصلہ کرے۔ عربوں میں اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح سر عام دوسرے کو بڑا نہ ماننا اور کوئی کو من ماننے کی آرزو کرنا
کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس طرح کے چیلنج میں ہاتھ جیت کا فیصلہ لازمی ہوا کرتا تھا۔ یہ کبھی نہ ہوا تھا کہ کوئی خود دوسرے کی بوقت کو چیلنج کرے اور کوئی فیصلہ نہ ہو۔ مفاخرت میں بھی کچھ اصول تھے۔ ایک فریق دوسرے کو چیلنج کرتا، دوسرا نہ مانتا، دونوں ثالثی کے لیے کسی تیسرے فرد کو مقرر کر دیتے۔ ثالث لوگوں کی بھیڑ میں پنڈال کے بیچ پنچایت لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چیلنج کرنے والا جا کے ثالث سے سوال کرتا کہ ہم میں کون غالب ہے، کون بڑا ہے۔ ثالث دونوں سے باری باری ان کے قبیلے کے افراد، اونٹوں، مال، اسباب، بیویوں، بچوں کی بابت پوچھتا جاتا ہے۔ زبان کی بلاغت، سلاست، فصاحت اور شیرینی پہ غور کرتا ہے۔ عوام الناس، مسافروں اور ضرورت مندوں کے مدد کے قصے سنے جاتے۔ ہر اہم چیز ریکارڈ میں لائی جاتی۔ سر عام پنڈال میں سوال جواب ہوتے۔ لوگ سوالوں اور جوابوں کو سانس روک کے سنتے اور منہ کھول کے ان پہ داد دیتے۔ بیچ بستی کی کچہری جم جاتی، منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا۔ ہاشم کو مفاخرت کے لیے امیہ بن عبد الشمس نے چیلنج کیا تو اس نے بھتیجے کو کہا شرم کرو۔ بھتیجا تو شرم کے گھونگھٹ اٹھا کے آیا کھڑا تھا، بضد ہو گیا۔ آخر ہاشم نے امیہ سے ہیلپ لیا کہ ثالث کا فیصلہ مانو گے؟ وہ بولا مانوں گا۔ ہاشم نے کہا جو ہارے وہ سیاہ آنکھوں والی سونی 50 اونٹیاں ذبح کر کے بستی والوں کو کھلائے گا۔ امیہ بولا منظور ہے، تم اپنی اونٹیوں پہ نشان لگا دو۔ ہاشم کہنے لگا نشان پہ میں ہی گاڑوں گا، تمہاری اونٹنیوں پہ چھری پھیرنے سے پہلے بھتیجے، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ امیہ بولا کون سی چچا؟ ہاشم کہنے لگا جو ہار گیا وہ اس بستی میں نہیں رہے گا، 10 سال کے لیے اپنا منہ کالا کر کے دور جا کے بسے گا۔ بول جائے گا وہ جو ہارے گا۔ ہاں یہی کہتا ہوں، مجھے منظور ہے تو سامان باندھنا شروع کر دے چاچا۔ امیہ بولا تیرا سامان تو بن چکا ہے بھتیجے، اب ثالث کا فیصلہ سن۔ دونوں چاچا بھتیجے کان لگا کے ثالث کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ثالث نے فیصلہ سنا دیا، بولا ہاشم کی فوقیت مسلم ہے۔ امیہ حضرت کا شکار ہوا، ہار گیا، اب وہ مانی ہوئی شرطوں کو پورا کرے۔ لوگوں کے انبوہ میں ہاشم کی طرف دارگل کو پاڑا مچانے لگے، نعرے لگنے لگے۔ امیہ کی لاری ہوئی کالی آنکھوں والی قیمتی 50 اونٹنیاں ہاشم کے نوکروں نے جا پکڑی۔ ہاشم چھری نکال کے اس کی کاٹ پتھر سے رگڑ کر تیز کرنے لگا۔ امیہ ساتھ جھکا کے ایک طرف نکل گیا، وہ گھر نہیں گیا، ایک اونٹ پہ بیٹھا اور شام کی طرف نکل گیا۔ 10 سال مکہ سے دور ویرانوں میں اس نے زندگی بسر کی، وہیں مر گیا۔ امیہ کے ولاد میں ہاشم اور ہاشم کے خانوادے کے ساتھ دشمنی کے بیچ اپنے سینے میں خود ہی بولیے۔ امیہ کا بیٹا حرب ہوا، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان سے آگے اس کا بیٹا امیر معاویہ تھا، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید۔ نسل در نسل امیہ کی اولاد نے بنو ہاشم سے دشمنی لی، اس سے پالا، اپنا خون جلایا، حسد سے اپنی روحوں کو بسم کیا، اپنے سینوں میں بوئی بانس کی کونپلوں کی فصلیں اگائیں اور کاٹی۔ ہاشم پش رنگ، ہوگرو، قد آور مضبوط جوان تھا، اوپر سے اپنے قبیلے کا سردار، خانہ کعبہ کو متولی، بات کرنے میں فصیح، خاموش دکھنے میں حسین، اپنے وقت کا کامیاب تاجر۔ اونٹوں برے قافلوں پر گھنٹیاں بجاتا اور میلوں لمبا اس کا کاروان تجارت مکہ کے صحراؤں سے نکل کے شام کا رخ کرتا تو ساری بستی کی عورتیں، بچے اور بوڑھے دور تک اس قافلے کو دیکھنے کی چاہ میں قدم قدم چلتے جاتے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد لدا بھرا اس کا قافلہ واپس پلٹتا تو مکہ کے گھروں میں خوشیوں کا سیلاب آ جاتا۔ عورتیں اپنے شیر خواروں کو چھاتیوں سے چمٹائے بھاگم بھاگ اس کے کاروان کی سواگت کے لیے آ کھڑی ہوتی۔ بچے کھیل کود روک دیتے، اس کے آئے قافلے کی طرف بھاگنے لگتے۔ بوڑھے اپنی سوٹیاں ٹیک کے کھڑے اس کے اونٹن کو خوش آمدید کہتے۔ مکہ کے گھر گھر کا مال و اسباب اس کے کاروان تجارت سے وابستہ تھا۔ اس کے کاروان سے یمن کے شہد، ہندوستان کے مصالوں، شام کے عطریات اور ایران کی ریشمی لمس کی خوشبو سے مکہ کی ساری وادی کھلکھلا جاتی، لبالب مہک جاتی۔ شام کی طرف کا سفر ہاشم کا باپ عبد المناف نے شروع کیا تھا۔ ہاشم نے گرمیوں میں شام اور روم کی طرف کی مغربی ٹھنڈے علاقوں کا سفر تو جاری رکھا، ساتھ سردیوں میں یمن کی طرف کے سفر کی اجازت نامے بھی حاصل کر لیے۔ چند ایک تجارتی سفروں کی کامیابی سے ہی وہ عرب قبائل میں ممتاز اور امیر آدمی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر 45 سال ہی تھی کہ وہ ایک سفر پہ شام کی طرف چل پڑا۔ راہ میں یثرب آ گیا۔ انہیں خدا جانے پتہ تھا یا نہیں، یہی سرزمین ان کے اس عظیم و شان پڑپوتے کے پڑاؤ کی جگہ جہاں سے ساری کائنات میں رحمتوں کے بادل امڑنے ہیں۔ شاید اسی لیے خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ یثرب کو تو خدا نے بسانا تھا، سجانا تھا۔ ابتدا سیدنا ہاشم کو وہاں روک کے کر دی گئی۔ شکریہ۔